السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مہینے گھر پیسے بھیجنا میرا فرض تھا، چاہے میں بھوکا رہوں۔ گھر والے دعاؤں کے وائس میسیجز بھیجتے۔ پھر ایک دن میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میں نے گھر فون کر کے بتایا کہ اب میں کما نہیں سکتا اور واپس آ رہا ہوں۔ اگلے دن سے ان کے فون آنے بند ہو گئے۔ 2 ہفتوں کے بعد جب میں لاچار ہو کر گھر پہنچا تو گیٹ پر تالا لگا تھا اور اس پر کچھ ایسا لکھا ہوا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں نے ابھی گھر پیسے بھجوائے تھے اور اب انہیں کال کر کے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ پیسے نکلوا لیں، مگر علی میری کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید سو گیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو ابھی رات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں پر تو ہو چکی تھی۔ پھر میں نے موبائل فون ایک طرف رکھا اور کھانا کھانے لگا۔ مجھے دبئی آئے ہوئے تقریباً کوئی 5 سال ہونے والے تھے۔ ہر مہینے گھر پیسے بھیجنا مجھ پر لازم و ملزوم تھا۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں گیا تھا جب میں نے پیسے بھیجنے میں کوئی تاخیر کی ہو، وقت آگے پیچھے ہوا ہو۔ میں ہمیشہ پہلی تاریخ کو پیسے بھیج دیتا تھا۔ پہلی تاریخ کے فرسٹ ٹائم میں ہی مجھے میری تنخواہ مل جاتی تھی اور پھر سیکنڈ ٹائم تک میں بھیج بھی دیتا تھا۔ میں نے بھی بھیج دیے تھے۔ بھائی کا بینک اکاؤنٹ نمبر میرے پاس تھا، میں ہر مہینے اسی پر ہی پیسے بھیج دیتا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی بھی انہی کے سہارے پلتے تھے۔ ماں باپ، بیوی، بیٹی اور چھوٹے بھائی کا خرچہ چلانے کے لیے میں پچھلے 5 سال سے دبئی آیا ہوا تھا۔ میں تو 1 سال کی بیٹی کو بھی وہیں چھوڑ پر آ گیا تھا۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا تھا کہ میرا یہاں پر آنے کا ارادہ بن گیا۔ اس وقت میں اپنی پھول سی بچی کو چھوڑ کر آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، کام کرنا بھی تو ضروری تھا۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا تھا کہ شادی کے دوسرے ماہ ہی میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی اور میرے آنے سے پہلے اس نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دے دیا تھا، جسے میں روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اب تو مجھے یہاں پر آئے ہوئے بہت عرصہ بیت گیا تھا۔ لگتا تھا کہ کبھی میں پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی یادوں کا ایسا حملہ ہوتا تھا کہ سب کچھ یاد آ جاتا تھا۔ میں یہاں پر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اب تو میری تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی۔ میں سپروائزر کے طور پر کام کرنے لگا تھا۔ مجھے مشینری کا سارا پتہ چل گیا تھا اور میں ورکرز کو سمجھاتا تھا اور بس مشینری چلانے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ باقی سارے کام کاج وہ خود کر لیتے تھے۔ میرا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مگر دل کی دنیا تھوڑی بہت اداس تھی۔ کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں گھر والوں سے دور یہاں پر پردیس میں بیٹھا ہوا تھا۔ 5 سال میں نے ان کے چہرے پر بھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کوئی عید گھر پر گزاری تھی۔ یہاں پر تو عید کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کام میں ہی ہر تہوار گزر جاتا تھا اور میں بس پیسوں کی دوڑ کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، پیسے بھی تو ضروری تھے۔ وہ وقت مجھے آج بھی نہیں بھولا جب میری بیوی کی پریگننسی میں طبیعت خراب ہو گئی اور اس وقت میں اپنے دوستوں سے ادھار مانگتا رہا تھا، لیکن کوئی بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ اور اب لوگ فون کر کے پوچھتے تھے کہ میں کیسا ہوں۔ شاید کمانے والوں کو ہی سب زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میں کماتا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کماتا تھا کہ گھر کا گزارا اچھے سے چلا سکوں۔ بڑی مشکلوں سے گھر کا گزارا چلتا تھا اور اوپر سے بیمار ماں باپ اور ایک چھوٹا بھائی بھی، جس کی تعلیم کا خرچ بھی میں نے ہی اٹھانا تھا۔ علی مجھ سے 6-7 سال چھوٹا تھا اور وہ ابھی اپنی پڑھائی پڑھ رہا تھا۔ میں تو وہ بدبخت تھا کہ میٹرک کے بعد ایک دن بھی سکول کا رخ نہیں کیا تھا۔ رخ بھی کیسے کرتا، ابا شوگر کی وجہ سے بالکل لاغر ہو کر گھر پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کوئی زیادہ کام کاج کر سکتے تھے، تو پھر میں نے ہی گھر کا بیڑا اٹھانا تھا اور میں نے اپنی ذمہ داری بڑی جلدی اور بہت ہی زیادہ کم عمری میں اٹھا لی تھی اور آج تک اٹھائے ہوئے تھا۔ میرے کندھوں کا بوجھ آج تک کم نہیں ہوا تھا۔
کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں گھر چلا جاؤں، جتنا کمانا ہے کما لیا ہے، گھر کا گزارا بھی بہت اچھا چل گیا ہے، تھوڑی بہت سیونگ بھی بھائی جان نے کر لی ہوگی، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ میرا کیا ہے، میں یہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں میری وجہ سے، وہ تو خوش ہے نا، اور میری خوشی انہی کے خوش ہونے میں ہی تھی۔ اور پھر کھانا کھا کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ پردیس میں تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، میرے کمرے میں بھی 2 لڑکے رہتے تھے، لیکن وہ دونوں فارنر تھے، نہ انہیں میری بولی آتی تھی اور نہ ہی مجھے ان کی۔ دراصل وہ یہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھ لکھ رہے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن میں تو مزدوری کرتا تھا۔ میں صبح سویرے ہی نکل جاتا تھا اور پھر مغرب کے قریب ہی واپس آتا تھا۔ ہم تینوں لڑکے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، اس لیے میں اس سے بات چیت کیا کرتا تھا اور وہ تھوڑا بہت فرینک بھی ہو جاتا تھا، اور میری کبھی کبھار کسی کام میں مدد بھی کروا دیا کرتا تھا، اور یوں ہی میں بھی اس کی مدد کر دیتا تھا۔ لیکن آج وہ دونوں ہی نہیں تھے، وہ چھٹیوں پر اپنے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے میں بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ گھر والے بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے، میں لیٹے لیٹے موبائل فون کو دیکھ رہا تھا۔ 10 سے اوپر کا وقت تو ہو گیا تھا، مجھے نہ جانے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، اور پھر آخر کار مجھے نیند آ ہی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو موبائل فون پر کالز آئی ہوئی تھیں، وہاں پر صبح بھی تو میں جلتی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے صبح سویرے کالز کرنا شروع کر دی تھی۔ علی کی کال آئی ہوئی تھی، میں نے اسی وقت ہی اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ مصروف جانے لگا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ یونیورسٹی چلا گیا ہوگا، کیونکہ اس کی کالز 2-3 گھنٹے پہلے کی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، اپنے ہی لیے خود ناشتہ بنایا، کیونکہ پردیس میں بیوی والی سہولت تو نہیں تھی جو ہاتھ پر ناشتہ رکھتی، سب کام کاج خود ہی کرنے پڑتے تھے، یہاں تک کہ کمرے کی صفائی، کپڑے وغیرہ دھونا، ہر کام انسان کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا۔ سارے کام کاج ختم کر کے میں تیار ہو کر اپنے کام پر پہنچ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی میں کام پر پہنچا تو اس وقت علی کی کال آنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں، وہ نکلوا لیں۔ اس نے بس 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ نکلوا لے گا، کہ ہاں بھائی میں نے پیسے نکلوا لیے ہیں، میسج دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، میری کلاس چل رہی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بیزی ہے، اس لیے میں نے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ گھر چلا جائے گا تو پھر میں اس سے بات کروں گا، کیونکہ موبائل فون تو اسی کے پاس ہوتا تھا، نہ اماں کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی میری بیوی کے پاس۔ ابا تو اپنے جوگے بھی نہیں تھے، تو پھر موبائل فون کیسے رکھتے؟ علی کے فون سے ہی اماں اور بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، بات بھی ہو جاتی ہے۔ اور میں کام میں لگ گیا تھا، ایک مشین خراب تھی، مجھے سیٹ کرنا تو آتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سارے ورکرز انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کام چل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر سے ہر چیز سیٹ کر کے دیکھی، مگر کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں پھر بھی لگا ہوا تھا، مینیجر مجھ پر ہی برس رہا تھا کہ یہ میرا کام ہے اور وہ مجھے اسی چیز کی تو زیادہ تنخواہ دیتے تھے، کیونکہ میں اب مشینری سیٹ کرنا بھی سیکھ گیا تھا۔ میں کیا کرتا، میں اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر یوں ہی دوپہر بھی ہو گئی۔ دوپہر میں ہمیں تھوڑے وقت کے لیے چھٹی ہوتی تھی، اس وقت سب لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ سارے ورکرز دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، مگر مجھے کھانا کھانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر میں بڑا خوش رہ رہا ہوں، سب لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھے استاد استاد کہتے ہیں، کیونکہ میں مشینری سیٹ کر لیتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری کوئی عزت نہیں۔ سچ ہی کہتے ہیں
کہ انسان کی اصل عزت اس کے اپنے ملک میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ایک ایسے انسان کی کیا اہمیت ہے جو اپنا گھر بار، بیوی بچے، بوڑھے ماں باپ اور چھوٹا بھائی چھوڑ کر آیا ہو۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں دل اتنا اداس ہو رہا ہے۔ شاید مہینے سے بیوی سے بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ ورکرز کھانا کھا رہے تھے، مجھے بے انتہا بھوک لگ رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ تو میں نے ان کی طرف دیکھا بھی صحیح، ہر کسی نے اپنا اپنا بریانی کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ میرے لیے آج تو انہوں نے حصہ بھی نہیں نکالا تھا۔ نہ جانے مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی تھی۔ میں کیا کرتا؟ وہ مشین ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ ساری فیکٹری کے مزدور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہی مین مشین تھی اور اس سے ہی سارا کام کاج ہوتا تھا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کا نیچے والا حصہ کھولنا چاہیے، شاید وہاں پر کوئی گند وغیرہ پھنس گیا ہو، اس لیے مشین نہ چل رہی ہو۔ یہی سوچ کر میں اس کے نیچے چلا گیا تھا۔ مشین بڑی اونچی تھی، میں آرام سے اس کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور میں نیچے کا کچرا نکالنے لگا تھا۔ کچھ کچرا تو پھنسا ہوا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ جس سے مشین بند ہو گئی ہو۔ لیکن پھر بھی میں ایک امید لیے وہ کام کاج کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ جب تک میں مشین کو ٹھیک نہیں کر دیتا تب تک مجھے کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سارا کچرا نکال دیا تھا۔ مجھے اس کام میں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ویسے تو مشین کو ٹھیک کرتے ہوئے صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، لیکن کچرا میں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی صاف کر دیا تھا۔ اب میں ہاتھ جھاڑ کر باہر کو نکل آیا تھا۔ میں پر امید تھا کہ اب مشین چل جائے گی۔ میں نے اسی وقت بٹن آن کیا تو ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ میرے چہرے پر خوشی کی ایک چمک آ گئی تھی۔ میں بھوک سے نڈھال تھا اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کھانا مل جائے گا۔ ہلکی آواز تو آ رہی تھی لیکن مشین نہیں چل رہی تھی۔ میں نے بٹن آن رہنے دیا اور مشین کے پاس آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں ہر پرزہ ہلانے جلانے لگا تھا۔ اس کا کٹر ابھی بالکل سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پہلے بھی میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ جب تک کٹر کو گھماؤ نہیں تب تک مشین نہیں چلتی تھی۔ میں نے بھی ہاتھ سے پکڑ کر کٹر کو گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کرتا وہ کٹر تیزی سے چلنے لگا۔ شاید مشین ٹھیک ہو گئی تھی اور کچرا نکالنے کا کام کارآمد ثابت ہو گیا، لیکن اس نے تو میری زندگی ہی اجاڑ ڈالی تھی۔ میرا ایک ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے کٹ کر اتنا دور جا گرا ہوا تھا کہ میرے بازو سے خون کے فوارے پھوٹ چکے تھے، اور جو ہاتھ زمین پر گرا ہوا تھا وہ بھی خون میں لت پت تھا۔ پہلے پہل تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پھر جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے بازوؤں کو دیکھا تو میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی، اور اسی وقت درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ ورکرز دوڑ کر میری طرف آ رہے ہیں۔ کسی نے اپنی گود میں میرا سر رکھا ہوا ہے تو کوئی بوتل سے پانی پلا رہا ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب میں ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا ہوں، اور پھر وہ لوگ مجھے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی، درد کی لہریں میرے سارے جسم میں پھیل گئی تھیں، مگر میں بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ شاید میں نے یہ اذیت اپنی آنکھوں سے دیکھنی اور محسوس کرنی تھی۔ ہسپتال جا کر انہوں نے مجھے کوئی انجیکشن وغیرہ لگائے تو شاید میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور جسے میں نے آنکھیں کھولیں تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور منہ سے بس ایک ہی بات نکلی کہ کوئی ہے۔
اس کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا سا تھا، کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ جانے کون سا وقت تھا، میں کتنی دیر کے بعد جاگا تھا، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اچانک سے میں نے بڑے غور و فکر سے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر دیکھا تو وہاں پر 10 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، 3 بجے کی بات تھی اور اب 10 بج چکے تھے، اور اب مجھے ہوش آ رہا تھا۔ میں نے 1 2 آوازیں اور بھی دی، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ میں اب آوازیں دے دے کر تھک ہار چکا تھا۔ اچانک سے میری نظر پلنگ کے ساتھ والے ٹیبل پر گئی، وہاں پر ایک شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے شیشے کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ کٹ چکا تھا، لیکن بایاں ہاتھ تو سلامت تھا، اور بائیں سائڈ سے ہی گلاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت گلاس کو زمین پر گرا دیا، شیشے کا گلاس ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں ایک آواز بھی پیدا ہوئی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لوگوں کو بلا دیتی ہوں۔ میں اسے روکنا چاہا، لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رک رہے تھے۔ میرے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک آس امید تھی کہ شاید میرا ہاتھ لگ گیا ہو، لیکن وہ امید اسی وقت ٹوٹ گئی جب وہ 2 ورکرز کو بلا کر لائی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، قاسم تم اپنا ایک ہاتھ کھو چکے ہو۔ اسی وقت میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی، یہ اس سے بھی زیادہ تیز تھی جب میرا ہاتھ کٹا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میرے دل و دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ میں اب کام کیسے کروں گا۔ کام تو سارا دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، اور پھر 3 دن تک میں ہسپتال میں کمپنی کے رحم و کرم پر پڑا رہا۔ کمپنی نے میرا علاج بھی کروایا تھا، اور اس کے بعد جب مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، اس وقت بھی کمپنی کے ورکرز ہی مجھے میرے کمرے تک چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ لڑکے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ اصل درد تو مجھے اب ہو رہا تھا۔ بازو کے درد سے زیادہ درد تو میرے دل میں تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ گھر میں کیسے اطلاع کروں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا اور گھر والوں کا کیا ہوگا۔ میں ساری تنخواہ انہیں بھیج دیتا تھا، بڑی مشکلوں سے اتنے پیسے رکھتا تھا کہ میرا گزارا بڑی مشکلوں سے ہو جاتا تھا۔ آخری کے 2 4 دن تو میں بس دوپہر میں فیکٹری سے ہی کھانا کھاتا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور میں فیکٹری جاتا بھی پیدل تھا، اس لیے میرے پاؤں بھی چل چل کر تھک جاتے تھے۔ بس میں چاہتا تھا کہ میں گھر زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجوں تاکہ وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے گھر پر کال ملائی، مگر کسی نے میری کال نہ اٹھائی۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ 3 دن تک میں نے گھر بات نہیں کی تو کسی نے مجھ سے بھی بات نہیں کی، اور بس وہ ایک میسج علی کا آیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے میری خیر خیریت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہر وقت ایسا ہوتا تھا کہ میری زیادہ تر بات ہوتی ہی نہیں تھی، بس وہ میری خیر خیریت کے میسج بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا، میسج کرنے کے میں قابل نہیں رہا تھا، میں الٹے ہاتھ سے میسج نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ رات بھی گزر گئی، 2 راتیں اور بھی گزر گئیں۔ اب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، میں دوائیاں لے رہا تھا، بازو میں بھی تھوڑا سا آرام آ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ آج علی کو کال کی، اس نے میری کال اٹھا لی۔ میں نے اسے ساری کہانی بتائی۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب میں نے اسے کہا کہ اب میں کام نہیں کر سکتا، مجھے کمپنی والوں نے نکال دیا ہے۔ ویسے بھی اب ان کے کسی کام کا نہیں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، بس میں جلدی ہی اپنا ٹکٹ لگواتا ہوں اور میں واپس آ رہا ہوں۔
اب میرا یہاں پر رہنا فضول ہے۔ وہ اس دوران کچھ بھی نہیں بولا تھا، حالانکہ میں نے اپنے درد کی پوری داستان سنا دی تھی۔ بس وہ ہاں ہوں صحیح سے کام چلا رہا تھا۔ مجھے اب بھی تھوڑا بہت غصہ آ گیا تھا کہ میں یہاں پر تڑپ رہا تھا صرف اور صرف انہی کی وجہ سے۔ یہ میرا فرض تو نہیں تھا، وہ بھی تو میرا بھائی تھا، اس کا بھی تو فرض تھا کہ وہ اپنے اماں ابا کے لیے کمائے۔ بس وہ آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اپنی فیملی کو، میں یہاں سے کوسوں دور بیٹھا تھا۔ میں نے بھی خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ ہر وقت ایسے ہی دو ٹوک انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا مصروفیت تھی کہ وہ ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر پاتا تھا۔ حالانکہ میں کیا کرتا، میرا جانا بھی تو ضروری تھا۔ 2-4 دن یوں ہی گزر گئے، نہ دوبارہ ان کی کال آئی نہ میسج۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اماں ابا سے، میری بیوی سے میری بات کروائے گا، وہ مجھ سے میرا حال احوال کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ علی تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے عجیب عجیب سے وسوسے سے آنے لگ گئے تھے، کہیں وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ میں واپس نہ آؤں اور یہاں پر معذوری کے ساتھ بھی کماتا رہوں۔ کما تو میں بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ اب یہاں پر بھیک مانگنے کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سیدھے ہاتھ سے معذور ہو گیا تھا۔ ایک معذور انسان بھیک مانگنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں کام کر بھی لیتا تو مجھے کام نہ ملتا۔ فیکٹری والوں نے تو مجھے اسی دن فارغ کر دیا تھا جس دن میں ہسپتال سے واپس آ گیا تھا۔ ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ میں علی کو کالز پہ کالز کرتا رہا، میسیجز بھی کیے کہ میں 1 ہفتے کے اندر آنے والا ہوں، وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آ جائے۔ لیکن نہ اس نے میرے کسی میسیج کا جواب دیا تھا اور نہ ہی میری کال ریسیو کی تھی اور نہ خود سے کال کی۔ لیکن میں کیا کرتا، مجھے جانا تو تھا۔ اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب میری ٹکٹ لگ گئی تھی۔ اب 2 دن کے بعد میں پاکستان جانے والا تھا۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر چلا جاؤں۔ اس پردیس نے مجھے ایک بہت بڑا دکھ دیا تھا جو شاید میں مرتے دم تک بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اور پھر اگلا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں سے ہیلپ لے کر پیکنگ وغیرہ کی اور پھر انہوں نے ہی مجھے ایئرپورٹ پر پہنچا دیا۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، بس اتنے ہی پیسے تھے جو میں پورے مہینے کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور وہ بہت زیادہ بھی نہیں تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی کہ میں اپنے ایک سیکرٹ بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع کر رکھی تھی کہ میں نے ٹکٹ لگوا لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری ٹکٹ میں استعمال ہوگی۔ ٹکٹ وغیرہ کے بعد میرے پاس تھوڑے بہت ہی پیسے بچے ہوئے تھے۔ میں ٹیکسی میں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنے 2-4 جو بھی جاننے والے تھے انہیں خدا حافظ کہا تھا اور بورڈنگ پاس لے کر اندر کو چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب میں نے اپنے ملک میں پہلا قدم رکھا تو ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا میں یہیں پر گر جاؤں گا۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا ایک ہاتھ نہیں تھا اور اب تو پٹی بھی اتر چکی تھی۔ میرا ایک بازو میرے پہلو میں لٹک رہا تھا اور الٹے ہاتھ سے میں نے اپنا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ میں بیگ گھسیٹتے ہوئے آخر کار ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ میں نے دوبارہ سے علی کو کال کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اب کال اٹھا لے گا، لیکن اس نے میری کال نہ اٹھائی تو مجھے اکیلے ہی گھر جانا پڑا۔ میں ٹیکسی میں گھر جا رہا تھا۔ دل تھا کہ مچل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ آج 5.5 سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے والا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اور پھر آخر کار ٹیکسی والے نے مجھے ہمارے محلے میں اتار دیا۔ 2-3 گلیاں
چل کر جب میں اپنے گھر کے سامنے آیا تو دروازے پر لگا چارٹ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس پر کچھ ایسا لکھا ہوا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قاسم، آپ یہیں پر رہ کر کوئی نہ کوئی کام کر لیں، میں آپ کو کیسے جانے دوں؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو بتایا کہ میرا دبئی جانے کا ارادہ بن رہا ہے، ایک دوست مدد بھی کر رہا ہے اور وہاں کام دلوانے کی گارنٹی بھی دے رہا ہے، تو میری بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے مجھے روکنے لگی۔ کلثوم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ابھی سے تم اتنا رو رہی ہو؟ ابھی تو میرے جانے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے غربت کے دن دور ہو جائیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ قاسم، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ ہماری غربت دور ہو، میری بچے بھی عیش کی زندگی گزاریں، لیکن یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ دوسرے ملک کو جا کر ہی ہماری غربت دور ہوگی؟ وہاں پر کوئی دوسرا خدا تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ جس نے آپ کو وہاں پر رزق دینا ہے وہ آپ کو یہاں پر بھی رزق دے گا۔ محنت کریں، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ جذباتی ہو کر کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ تو آ گئی، لیکن میں اس کی بات مان نہیں سکتا تھا۔ کوشش تو مجھے کرنی ہی تھی۔ پھر دن بدن اماں ابا کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی اور اب تو میری بیٹی بھی ہو چکی تھی، اور میں اس کے لیے کمانا چاہتا تھا۔ میں اسے ایک اچھا لائف سٹائل دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی سے کمتر محسوس نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی محرومیوں میں گزار دی تھی۔ سرکاری سکول میں پڑھا لکھا تھا، ایک ایک چیز کے لیے ترستا رہتا تھا۔ نیا بیگ تو میں نے کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جو میں نے دیکھا تھا۔ ایک سال تو میری بیوی نے غربت کا حال دیکھ لیا تھا، اور اب میں نہیں چاہتا تھا کہ آگے بھی وہ اذیت بھری زندگی گزارے۔ کلثوم، تم چھوڑو اس بات کو، ابھی اس کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو میرے لیے کھانا لے کر آؤ، میں نے اس سے کہا، تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور میں نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالا اور دوست کو کال کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر اس کے پاس آ رہا ہوں۔ میں اپنا شناختی کارڈ اور دوسرے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی لاؤں گا جو میرا انتظام کروا دے گا۔ میں نے سوچا کہ جب آخری وقت میں گھر والوں کو بتاؤں گا تو وہ مان ہی جائیں گے۔ میں اب یہاں رہ کر بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں یہاں پر مزید رہا تو ہم غربت کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، اور میں اپنی غربت دور کرنا چاہتا تھا۔ میں کھانا کھا کر سارے ڈاکومنٹس وغیرہ لے کر گھر سے باہر کو نکل آیا تھا۔ میں نے کلثوم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد جب میں رات کو واپس آیا تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آتے ساتھ پوچھنے لگی، آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں جلدی جلدی وہ فائل چھپانے لگ گئی تھی جس میں ڈاکومنٹس تھے۔ میں نے فائل اپنے کمر کے پیچھے کر لی تھی اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ اب ہم دونوں کمرے کے اندر جا رہے تھے۔ میری ننھی سی بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے فائل الماری کے اوپر رکھ دی۔ کلثوم اسے دیکھ نہیں پائے گی۔ ابا اماں اپنے کمرے میں تھے، اور علی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، وہ گھر آیا بھی تھا یا نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے سوچا یہی وقت تھا، اسے سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ میں سارے انتظامات کروا کے آیا تھا، صرف اور صرف ٹکٹ لگنا باقی تھا۔ کچھ دنوں میں پاسپورٹ بھی بن کر آ جانا تھا، اس کے بعد ہی ٹکٹ لگنا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کہ کیا کوئی بات ہے؟ وہ اداس لہجے میں بولی تھی، شاید وہ گھبرا رہی تھی۔
کہ میں دوبارہ سے دبئی جانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں سارے کام پکے کروا کر آیا ہوں۔ میں نے اس لمحے اسے ساری حقیقت بتا دی اور اس فائل کی طرف اشارہ بھی کر دیا تو اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اس بارے میں اب بات نہیں کریں گے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ کو گڑیا کی قسم۔ جیسے ہی میری بیوی نے میری ننھی سی بیٹی کی قسم دی تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کلثوم، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں سارے انتظامات کروا کر آیا ہوں اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے حوصلہ دو، تمہیں نہیں پتہ میں کتنی مشکلوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، کمانے کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ اور اب تم خود دیکھو، اماں ابا کی طبیعت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے گڑیا بڑی ہوگی تو ہم پر ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا میں کس کے سامنے کبھی نظر جھکا کر بیٹھوں اور وہ مجھ سے جیب خرچ کے پیسے مانگ رہی ہو۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، میں بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہوگی، لیکن وہ اب بھی نہیں مان رہی تھی، مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور پھر آخر کار اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے جانا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اب میں نے اماں کو بتانا تھا کہ علی سے پہلے میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تھا، وہ اس بارے میں جانتا تھا، اس نے مجھے نہیں روکا۔ ویسے بھی وہ لڑکا تھا، اتنا زیادہ ایموشنل نہیں تھا۔ پھر اگلی صبح بھی آ گئی، اماں ابا اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، میں ان کے کمرے میں گیا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے خیر تو ہے، آج صبح سویرے کیسے آ گئے؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ میں صبح سویرے ہی کام کی تلاش پر نکل جاتا تھا، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے میری نوکری ختم ہوئی تھی اور پچھلے 1 مہینے سے میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور نوکریاں تلاش کر رہا تھا، لیکن آج تک کوئی بھی نوکری ملی ہی نہیں تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابا دوسری چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اماں، میں نے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، ابا بھی سن رہے ہیں نا؟ میں نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے، اور لیکن میری بات سن سکتے تھے۔ اماں، میرے کاغذات بن رہے ہیں، جیسے کاغذات بنیں گے میں دبئی چلا جاؤں گا، وہیں پر نوکری کروں گا۔ یہاں پر تو کوئی کام ملتا ہی نہیں اور بے روزگاری نے دل و دماغ خراب کر رکھا ہے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ اماں ابا مجھے جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا تو اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی، کیونکہ وہ کلثوم کی طرح کمزور نہیں تھی۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب اگر تم نے سوچ ہی لیا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تم کامیاب ہو کر لوٹو۔ اماں کے منہ سے دعا سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ ابا بھی مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا تھا، مجھے ایک اور معاملے کی فکر تھی کہ علی نے کہا تھا اگر پاسپورٹ جلدی بن گیا تو وہ مجھے جلدی بھجوا دے گا، لیکن اگر پاسپورٹ میں زیادہ دیر لگ گئی تو پھر اگلے 6 مہینے تک مجھے کوئی نہیں بھجوا پائے گا۔ یہ بھی ان کی کمپنی کی کوئی پالیسی تھی، لیکن خدا کا شکر کہ 12 دن کے اندر اندر ہی میرا پاسپورٹ تیار ہو کر آ گیا اور ہفتے کے بعد اس کی ٹکٹ بھی لگ گئی تھی۔ اس دن کلثوم بہت روئی تھی، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا وہ مجھ سے ناراض ناراض سی پھرتی رہتی تھی۔ ویسے تو میرے ساتھ تیاریاں بھی کرواتی تھی، سامان بھی سیٹ کرواتی تھی،
اور بیگ وغیرہ بھی تیار کروا رہی تھی، لیکن مجھ سے بولتی نہیں تھی۔ اب میرے جانے میں 4-5 دن رہ گئے تھے، ہم ابھی سے تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ وہ ایک سگھڑ لڑکی تھی، اس نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ میں پہلے ہی اپنا بیگ تیار کر کے رکھ لوں، کیونکہ جب آخری وقت میں انسان سارا کچھ رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اگر پہلے تیار کر لیتا ہے اور پھر اگر اسے کچھ یاد بھی آ جاتا ہے تو بندہ وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ہم نے دونوں بیگ سیٹ کر رکھے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ تو میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کلثوم، تم بھی بھلا کوئی بھولنے والی چیز ہو؟ تم تو ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہتی ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے شرارت سے کہا تو وہ میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا کر گئی۔ میں کوئی آفت تھوڑی ہوں جو آپ کو بھول نہیں سکتی۔ میں نے جان بوجھ کر ہی کہا تھا کہ تم بھولنے والی چیز نہیں ہو، میں بس اسے ہنسانا چاہ رہا تھا اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ساری پیکنگ کی اور باہر نکل آئے تھے۔ شام ہو چکی تھی، اماں ابا کمرے میں تھے، علی شاید دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ اب ہم صحن میں ٹہلنے لگے تھے۔ کھانا ہم لوگ پہلے ہی کھا چکے تھے۔ گڑیا کمرے میں سو رہی تھی، وہ جلدی ہی سو جاتی تھی، لیکن ابھی ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تو صرف رات کے 9 بجے تھے اور ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور صحن میں ہی ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ کلثوم، میرے چلے جانے کے بعد اپنا اور گڑیا کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور ہاں، اماں ابا کا بھی خیال رکھنا۔ میں انہیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تمہیں اماں کی طبیعت کے بارے میں تو پتہ ہے نا، پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو ان کی بات سن لینا، وہ بس بیماری کی وجہ سے ہی چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ میں اسے سمجھا رہا تھا اور وہ ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری اماں دل کی بری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا اور وہ غصے میں کوئی نہ کوئی بات کر دیتی تھی، لیکن آج تک کلثوم نے ان کی باتوں کا کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ برا نہیں منایا تھا، پھر آج بھلا کیسے منا لیتی؟ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر میں دبئی بھی آ گیا۔ میرے ذاتی گھر کے دروازے پر ایک چارٹ لگا ہوا تھا جس پر لکھے الفاظ میرے دل پر چھریاں چلا گئے۔ مکان برائے فروخت کے الفاظ مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھے۔ میرا اپنا گھر، جسے ابا نے بڑی مشکلوں سے میرے بچپن میں بنایا تھا، وہ اب فروخت کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ والے دروازے پر دستک دی تو وہاں سے عامر صاحب نکلے۔ وہ ہمارے بہت پرانے پڑوسی تھے۔ مجھے دیکھ کر گلے سے لگانے لگے اور ہاتھ کے بارے میں بھی پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں ساری کہانی بتائی اور پھر ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ تمہارے گھر والے تو پچھلے 6 ماہ سے یہاں پر نہیں رہتے، تمہارا بھائی یہ گھر بیچ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب وہ لوگ کہاں پر رہتے ہیں؟ تو عامر صاحب کہنے لگے مجھے کچھ خاص تو پتہ نہیں ہے، ویسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بھائی آج کل غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا ہے۔ ویسے مجھے اندازہ ہے کہ وہ لوگ ریلوے والی سائڈ کے کسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ عامر صاحب کے منہ سے یہ سب سن کر میں ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت ہی ٹیکسی والے سے کہا کہ مجھے ریلوے کی طرف لے کر جائے۔ ٹیکسی والا بھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ اب میں سارے راستے سوچتا چلا جا رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے؟ علی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بھلے ہی وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ اسے اپنا بھائی ہی سمجھتا تھا۔ جب میں 7 سال کا تھا تو اس وقت وہ ابا کو کسی کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا اور ابا اسے گھر لے آئے۔ ابا کے دل میں ویسے بھی ہر وقت خدمت خلق کا جذبہ ابھرتا رہتا تھا۔ وہ ایک بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ اس کو گھر لے آئے تھے۔
لیکن آج تک میں نے اسے اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ میرے ساتھ تلخ ہو جاتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں یہی سمجھتا تھا کہ چھوٹا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ہم اس کے سگے رشتہ دار نہیں ہیں، اور اب نہ جانے وہ کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اور پھر آخر کار میں ریلوے والی سائٹ پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر علی اور اس کی فیملی رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے آخری دروازہ بجایا تو وہاں سے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی باہر نکلی، جس کی حالت پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی، بری ہو چکی تھی۔ وہ تو بہت زیادہ بڑی عمر کی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے جھٹ مجھے گلے سے لگا لیا اور اندر لے گئی۔ پھر جا کر مجھے ساری کہانی سنائی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ علی نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ہم نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو ہمیں مار ڈالے گا۔ ویسے بھی جب آپ کی کال آتی تھی تو وہ ساتھ ہی بیٹھا ہوتا تھا، علیحدہ علیحدہ ہم سے آپ کی تھوڑی تھوڑی بات چیت کرواتا۔ اب پچھلے 6 ماہ سے اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا، اور ہر مہینے آ کر اتنے پیسے دے جاتا ہے جس سے ہمارا گزارا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم آٹا وغیرہ لے لیتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی تھی، اب بھی چھوٹی ہی لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی عمر 5 سال سے اوپر کی تھی، مگر وہ دیکھنے میں صرف اور صرف 3 سال کی ہی لگ رہی تھی۔ اماں ابا برآمدے میں بیٹھے دور سے مجھے دیکھ رہے تھے، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور کلثوم کی باتیں سن کر میرے دل پر چھریاں چلنے لگیں۔ علی ہمارے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ابا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ میرے بعد میری فیملی کا یہ حال کر دیا۔ میری بیوی بیچاری گھروں میں کام کاج کرنے پر مجبور تھی۔ کلثوم نے جب مجھ سے کہا کہ 2-3 گھنٹے کے لیے محلے کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھی جاتی ہے، جتنے پیسے علی دیتا ہے اس سے گزر بسر نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کسی سے کچھ نہیں کہنا، جب علی آئے گا تو میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ وہ کہتی تھی وہ 10-15 دن میں ایک بار آ کر یہاں کا چکر لگا کر جاتا ہے۔ میں اب وہاں پر رہنے لگا تھا۔ اماں ابا بھی سب کچھ جانتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھ کے بارے میں بتایا تھا۔ میری بیوی تو اس وقت بہت زیادہ روئی تھی، لیکن وہ صابر لڑکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا، اور پھر 12 دن کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر علی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن مجھ میں نہ جانے اس وقت کہاں سے اتنی پھرتی آ گئی کہ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے گھر کے اندر گھسیٹ کر لایا، اور ہمارا پلان تھا کہ میری بیوی نے اسی وقت ہی پولیس کو کال کر دی۔ 15 منٹ کے اندر ہی پولیس آ گئی اور اسے لے کر چلی گئی۔ دوسرے روز ہی ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے ایس ایچ او دوست سے مدد لی تھی۔ اس نے علی سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ اس کا بینک اکاؤنٹ میرے پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ سارے پیسے اب میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے تھے، اور میں نے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر لیا تھا۔ علی کو 5 سال کی قید ہوئی تھی۔ اس نے 1-2 مرتبہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اب تو ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رہتا تھا، بھلے ہی میرا ایک ہاتھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کام کاج کر رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا، اور وہاں پر کچھ آدمی رکھ لیے تھے۔ میں بس وہاں کی دیکھ بھال ہی کرتا تھا،
اور پھر زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی لگی، کیونکہ وقت تو نہیں رکتا اور وقت ہمیشہ ایک جیسا بھی نہیں رہتا۔ ہمارا بھی وقت بدل چکا تھا اور اب تلخیاں کچھ نہ کچھ کم ہونے لگی تھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔